الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباق چل رہے ہیں. درمیان میں کیونکہ ایک ہفتے کا وقفہ ہوا تو پچھلے مضمون سے ربط اور جوڑ کے لیے ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. اخلاق حسنہ، اخلاق دل کے جذبات کو کہتے ہیں. اچھے جذبات ہوں تو انسان کے اعضاء سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں، اور اگر دل کے اندر برے جذبات ہوں تو انسان کے اعضاء سے برے اعمال پیدا ہوتے ہیں. تو دل کو پاک رکھنا اخلاق حسنہ کہلاتا ہے. دل کو پاک رکھنے کے لیے دل کے راستوں کو پاک رکھنا ضروری ہے. عرض کیا تھا سب سے پہلا راستہ دل کا آنکھ ہے. آنکھ کو پاک رکھنا ضروری ہے. آنکھ پاک ہوگی تو دل کے خیالات بھی پاک ہوں گے. آنکھ ناپاک ہوگی تو دل کے اندر برے جذبات پیدا ہوں گے. دوسرے نمبر پر کان کو پاک رکھنا ضروری ہے. غیبت سننا، جھوٹ سننا، جھوٹے قصے سننا یا گانے سننا اور نامحرموں کی آوازیں سننا، اس سے کان ناپاک ہو جاتا ہے اور دل کے جذبات بھی ناپاک ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر زبان کو پاک رکھنا. زبان کو برے کلمے سے اور برے لقمے سے پاک رکھنا ضروری ہے. یہ بھی تفصیل سے عرض کر دیا کہ برا کلمہ انسان کی زندگی کو بگاڑتا ہے اور اچھا کلمہ انسان کی زندگی کو بناتا ہے. اور برا لقمہ انسان کے اندر برے جذبات پیدا کرتا ہے، اور حلال لقمہ انسان کے اندر اچھے جذبات کو پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر عرض کیا تھا دل ہے. 3 راستے ہیں دل کی طرف جانے کے. اس کے بعد پھر دل ہے. دل کے اندر سب سے بڑی بیماری حب دنیا ہے، دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حدیث پاک میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت جب آتی ہے تو پھر دل کے اندر سے ہر قسم کی خطائیں پیدا ہوتی ہیں، گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دنیا کسے کہتے ہیں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد بھلا دے، اس کو دنیا کہتے ہیں. تو دنیا کو استعمال کرنا ہے لیکن اس طرح کہ جس سے اللہ کی یاد باقی رہے.
کھانا پینا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، غمی اور خوشی میں شرکت ہے، مزدوری ہے، حکمرانی ہے، شادی برادری ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن تب جب اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، اللہ راضی رہے، اللہ کو خوش رکھے۔ اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، عرض کیا تھا کہ اس سے 4 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہے وہ لمبے پروگرام ہیں، طول العمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم سے جتنا زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر 2 بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے ڈرتا ہوں، اتنا کسی چیز سے نہیں تمہارے بارے میں۔ ایک لمبے پروگرام، دوسرا خواہش کی اتباع، جو دل میں آیا، جو خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگ گئے، اس سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو تفصیل سے عرض کیا 2 سبقوں میں، آج غالباً 9واں سبق ہے آپ کا۔ دوسری بیماری دنیا کی محبت سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے عبادات میں جلد بازی۔ جب دل میں دنیا کا خیال ہوتا ہے تو ہر عبادت میں جلدی ہوتی ہے۔ اگر عبادات میں جلد بازی ہے تو سمجھے دل کے اندر دنیا ہے، یہ دل بد اخلاقی کا مرکز ہے، حوض ہے، اور انسان خطرناک راستے پر ہے اگر عبادات میں جلد بازی ہے تو۔ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ جب دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے سے غافل کر دے تو دنیا کا اثر یہ بھی ہے، جب آدمی دنیاوی کاروبار میں ہو اس وقت تو مگن ہوگا دنیا میں، جس کے دل میں دنیا ہے۔ دنیا کا اتنا زہریلا اثر ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہو اس وقت بھی یہ دنیا انسان پر ایسی مسلط ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے تعلق سے کاٹ کر اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اب عبادات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ جو جلد بازی کا لفظ میں بول رہا ہوں یہ ادائیگی کے لیے جلدی نہیں بلکہ ادا کرنے میں جلد بازی، 2 چیزیں ہیں نا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی جلدی کر رہا ہے کہ جلدی جلدی یہ کام سمٹ جائے میں نماز کی طرف جاؤں۔ سال پورا ہونے کو ہے، جلدی جلدی اپنے سارے نظام کا حساب کر رہا ہے، بھی جلدی حساب کر کے میں زکوٰۃ اللہ کا حکم ادا کروں۔ اپنے کام کو جلدی سمیٹ کر تلاوت کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جلدی مطلوب ہے۔ اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کام کی طرف جلدی سے جاؤ، یعنی نیک کام کی طرف آنے میں جلدی کرنا، یہ تو مقصود ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن جب نیک کام شروع کیا اس میں اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کا چکر جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہو۔ مثال کے طور پر یہ نماز ہے، عبادات میں سب سے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا کسی صحابی کا قول ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ ایمان والا مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص،
کہ منافق آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. اب پرندہ جب پنجرے کے اندر ہو تو اس کو سب سے زیادہ جلدی اس بات کی ہوتی ہے کوئی دروازہ کھلے میں نکلوں، پھڑپھڑاتا ہے اندر. ہر طرف سے دروازے بند ہو تو مجبور ہے، لیکن دروازہ کھول دیا جائے تو پھر وہاں نہیں ٹھہر سکتا. تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مسجد کے اندر اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کب میں یہاں سے نکلوں. جیسے نماز مکمل ہو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور نماز کے اندر بھی بہر کے خیالات. نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے. نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے اور اللہ بندے سے گفتگو کرتا ہے. جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ تو مجبوراً دوسرا کام کرتا ہے. ہمارا حال تو کمزور ہے، مجبوراً مسجد میں آتے ہیں. جو اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں مجبوراً دوسرا کام کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے پیٹ کا پالنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، میں تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے مزدوری کر رہا ہوں. جیسے میری ضرورت پوری ہوگی میں تو سیدھا مسجد میں جاؤں گا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں بےتاب رہتا ہے. اس کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے. ہم اپنی نمازوں پر غور کریں. اگر امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کر لیں تو ہمیں پیچھے بڑا غصہ لگا ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے فارغ ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. بعض لوگ نماز کے بڑے عادی ہوتے ہیں، لیکن نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے. بس جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا اور فارغ ہو کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا ہے. نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھیں. اگرچہ ہمارا جو تقوی ہے، ہمارے دل کی محبت اس مقام تک کیا آپ کے پاؤں مبارک سے لگا ہوا مٹی کا ذرہ وہ جتنے انوارات سے منور ہے، ہم تو اس سے بھی بہت دور ہیں. اب عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایمان کی وجہ سے دل تسلیم کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں، رات کی نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. کیونکہ مقتدی کی جو نماز ہوتی ہے، جب کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کا معیار امام کی نماز کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ امام اگر اللہ کا ولی ہے، مقرب ہے، جب وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو ادنا درجے والے کی نماز اس کی نماز کے برابر ہو جاتی ہے. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود یہ بات سنی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جب کوئی بزرگ آتے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا حضرت آپ ہمیں نماز پڑھیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جو امام ہے وہ نماز پڑھے گا. میں نے کہا حضرت
آپ کتنا مقام رکھتے ہیں. ہماری نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ہمیں اگر نماز پڑھائیں گے تو ہماری نماز کا معیار اونچا ہو جائے گا. ایک چلو ہماری نماز آپ کی نماز جیسی ہو جائے گی. تو اس صحابی نے دل میں یہ سوچا کہ میری نماز کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں. چلو آج میرے نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل جیسے ہو جائیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، نفل میں، عشاء کے بعد رات کی نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع فرمائی، اور آپ اتنا آہستہ آہستہ پڑھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حروف گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. آپ اتنا آرام آرام سے پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت فرمائی. جہاں جہنم کا تذکرہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ کے بارے میں جو دعائیں ہیں وہ مانگتے تھے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اس طرح کی دعائیں آپ مانگتے تھے. جب جنت کا تذکرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت بھی مانگتے. نفل کی نماز میں آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے. تو میں نے سمجھا کہ ایک حصہ پڑھیں گے ایک رکعت میں، دوسرا حصہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے پوری سورۃ بقرہ پڑھ دی. 2.5 پاروں کے قریب ہے. اچھا میں نے سوچا شاید سورۃ بقرہ کے بعد رکوع کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران شروع فرما دی. پھر اس کو بھی آپ آہستہ آہستہ یوں پڑھتے رہے اسی آداب کے ساتھ. میں نے یہ سوچا سورۃ آل عمران مکمل کرنے کے بعد رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے سورۃ نساء بھی شروع فرما لی. یہاں تک کہ ایک روایت میں سورۃ مائدہ بھی، یعنی 6.25 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے، اور اتنا آرام سے پڑھے. پھر آپ نے رکوع فرمایا، اور رکوع اتنی مقدار کا جتنی مقدار آپ نے قیام فرمایا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. نماز کا اصل حق یہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز حدیث شریف میں آتا ہے جب نماز پڑھتے تھے ایسے لگتا جیسے درخت کا کوئی تنا ہے جو کھڑا ہے، نہ خارش کر رہے ہیں نہ ہل رہے ہیں، بالکل ایسے سکون سے کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن کو لوگوں کے فیصلے فرماتے اور رات کو 100 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں کے آثار کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، آثار السجود. عبادات میں آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک آیت ساری رات پڑھتے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تک جب پہنچے تو ساری رات اس کو پڑھتے رہے. اور ایک دفعہ تلاوت کرتے کرتے جب پہنچے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے امت کو تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں. یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھی، اکثر رات یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے. دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو اس کے بعد عبادات میں سکون آتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے ان تستقل تصل، اگر استقلال اختیار کرے گا عبادات میں کسی راستے میں بھی تو منزل کو پالے گا. تو عبادات میں سکون یہ مقصود ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے.
اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک پکی بات ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ برے کام میں جھوٹ بولنا، حرام کھانا، گالی دینا، کسی کے ساتھ لڑنا، یہ برے کام ہیں۔ اور فحشا بے حیائی کیا ہے؟ بد نظری کرنا، اسی طرح گناہوں میں پڑنا۔ نماز ان ساری چیزوں سے روکتی ہے، یعنی اندر باہر کے جتنے گناہ ہیں سب سے نماز روکتی ہے۔ نماز کے اندر یہ طاقت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، ہماری نماز قضا بھی نہیں ہوتی، پھر بھی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، فحشا میں پڑے ہوئے ہیں، بے حیائیاں عام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز نہیں ہے۔ ہماری نماز کے اندر جلد بازی ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہے۔ عبادات میں سکون اختیار کرنا، اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اب ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ کئی مجالس میں نے یہ طریقہ پہلے عرض کیا ہے، کوشش کرتا ہوں سال میں 1 مرتبہ دہرائی ہو جائے اس سبق کی۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حقیقت صلاۃ کا رسالہ لکھا ہے، اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ جب اذان ہو توجہ کریں گے اور عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اور آج کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز درست ہو گئی تو ہماری تلاوت بھی درست ہوگی، ہمارا ذکر بھی درست ہوگا، ہماری تسبیحات، درود شریف اور استغفار، ساری عبادات ہماری درست ہو جائیں گی، نماز درست ہو گئی تو۔ فرمایا کہ جب اذان ہو تو اس وقت سے نماز کا کام شروع ہو گیا۔ اذان ہو خاموشی اختیار کرے، جب تک تکبیر کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے معنی پر غور کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ساتھ ہی یہ سوچے جس کام میں مصروف ہوں یہ کام چھوٹا، اللہ کا کام اس سے بڑا ہے۔ اب آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہو، اس سے کوئی اہم کام آ جائے، پچھلے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سوچے کہ اب یہ آواز آ رہی اس ذات کی طرف سے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں، ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو وہ رزق دینے والا ہے۔ اس کی طرف سے آواز ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساتھ جواب دے اللہ اکبر، یہ جواب یعنی واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنی زبان سے کہے، اپنے دل میں اس کا استحضار کرے، یعنی دل کو حاضر کرے، یہ کہے واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے مؤذن، تو ساتھ ہی اس کے معنی پر غور کرے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم پورا کیا جائے۔ اب خواہش کا حکم پورا نہیں کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ ہمارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جگاتے رہو گے ساتھ والے کو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
یہ بھی وہ جواب ہے کہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو وہ ہمارے لیے نماز لے کر آئے ہیں اسی نماز کے اندر ہی خیر ہے، میں ویسے ہی نماز پڑھوں گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا جیسے تعلیم دی ہے۔ حی علی الصلاۃ، یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف۔ تو یہ سوچے کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، او او، اب میں نماز ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ حی علی الفلاح جب کہے تو دل میں آتا ہے نا بھائی، اگر دکان پر بیٹھا ہے گاہک آئے ہوئے ہیں تو کہتا ہے یار میں ان کو چھوڑ کر جاؤں گا تو میرا نقصان ہے۔ حی علی الفلاح کا مطلب ہے او کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی سوچے بھی، کامیابی یہ گاہکوں کے سودا پورا کرنے میں نہیں ہے، یہ دوستوں میں بیٹھا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر اٹھ کے جاؤں گا تو سارے کہیں گے بڑا صوفی آ گیا، بڑا نمازی آ گیا، بڑا مومن بن گیا، تو دل میں یہ خیال آئے گا چلو بیٹھے رہیں، یہ تو خوش رہیں، یہ تو ناراض نہ ہوں۔ فوراً یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ تعلق میں اس وقت کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کسی کام میں بھی مصروف ہے تو یہ سوچے کہ نماز نہ رہے، کامیابی اس میں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کی آواز، دوبارہ اللہ کی بڑائی اور لا الہ الا اللہ آخر میں پھر وہی، پہلے شہادت کے ساتھ گواہی کے ساتھ کہا ہے، اب اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ، سارے کام چھوڑ دے، اب جا کر وضو کرے، تقاضا کرے، استنجا کرے، وضو کرے، نماز کی تیاری کرے۔ اب وضو کیسے کرنا ہے؟ ہم اگر اس طریقے پر آئیں گے نا نماز کی طرف، انشاءاللہ نماز میں سکون محسوس ہوگا۔ اب نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قبلے کی طرف کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت آسمان سے بیت اللہ شریف پر اترتی ہے، وہاں سے پھیلتی ہے، تو اپنے دل کے برتن کو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے۔ اب اس میں ہاتھ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، سنت کے مطابق وضو کرے۔ تو اس میں تصور کیا کرنا ہے؟ تصور یہ کرنا ہے ہاتھ دھوتے ہوئے کہ یا اللہ میں نے اس ہاتھ سے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، اب میں اس کے ظاہر کو دھو رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں، اس کے گناہوں کی جو ناپاکی ہے وہ تو دھو دے۔ کلی کرتے ہوئے یہ، یا اللہ اس زبان سے میں نے بہت آوارہ باتیں کی ہیں، زبان کو ناپاک کیا، اس کے ظاہر کو میں پاک کر رہا ہوں، تو اس کے گناہوں کے اثرات کو پاک کر دے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی یہی تصور کرے، اس ناک کے ذریعے سے بھی میں نے گناہ کیے ہیں۔ اور چہرہ دھوتے ہوئے، یا اللہ ان آنکھوں، ان پورے چہرے کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم نافرمانی سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب ایک بات بڑی بالکل نازک سی بات، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بدعتی کا استقبال کرتا ہے، بدعتی کا استقبال کرتا ہے اور اس کو پروٹوکول دیتا ہے تو اس نے دین کو گرایا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے، جیسے اس کی تائید ہوتی ہے، ہاں بھائی تو اب ٹھیک ہے، کیونکہ علماء اور طلباء کا مجمع ہے اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اس پر ڈیٹ ہے یہ، اب اس کا اکرام اور استقبال کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ چہرے کا گناہ ہے۔ اب آدمی تو نہیں سمجھتا بھائی گناہ ہوا ہے یا نہیں، بسا اوقات اخلاق حمیدہ یہ ہے تو اجتہادی مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نرم خو کے ساتھ ملنا اس کو سنت کے قریب کرنے کے لیے، دین کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو ہے مفید۔ اور اگر میرے جیسا آدمی دین کے قریب نہیں کر سکتا،
وہ ایسے مسکرا کر اور اس کا استقبال کرتا ہے تو اس کے چہرے کا گناہ ہے، جس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، تو چہرہ دھوتے ہوئے یہ تصور کرے کہ یا اللہ میرے چہرے کے جتنے گناہ ہیں، میں چہرے کے ظاہر کو دھو رہا ہوں، تو اس کے باطن کے، اس کے اندر جو گناہوں کے اثرات ہیں تو ان کو پاک کر دے۔ سر کا مسح کرتے ہوئے، اپنے یہ بازو دھوتے ہوئے بھی یہی تصور کرے کہ میرے بازو سے جو گناہ ہوئے ہیں، چہرے سر کا مسح کرتے ہوئے میرے غلط خیالات تصورات جتنے ہیں، میں ظاہر پر میں ہاتھ پھیر رہا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے سر سے ان کو تو نکال دے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں بغیر وساوس کے، بغیر خیالات کے مجھے نماز نصیب ہو جائے۔ پاؤں دھوتے ہوئے یہی تصور کرے، پھر اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، ندیم ان کو سمجھائیں، توجہ کریں، یہ ساتھ آپ کے پہلو میں جو بیٹھے آپ توجہ سے نہیں سن رہے، عمل کیا کریں گے؟ عظمت سے مسجد کی طرف ہے کہ میں اس دربار میں جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے، اس کے لیے مسجد کی طرف آنا آسان نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے جب اٹھتے تو چہرہ لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا اور یوں کانپ رہے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ اس وقت آپ پر یہ کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا پتہ نہیں ہے میں کس دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ کبھی کبھی غشی کھا جاتے تھے مسجد میں آتے ہوئے، یعنی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا کس دربار میں حاضر ہو رہا ہوں؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو، اس حال میں مسجد میں آئے۔ پھر جب نماز شروع کر رہا ہے تو نماز شروع کرتے ہوئے اس سے پہلے یہ سوچے، حدیث شریف میں صلو صلاۃ مودعین، زندگی کے آخری نماز سمجھ کر پڑھو، آخری نماز۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہے بھائی تو نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں تجھے دنیا سے ختم کر دوں گا، اڑا دوں گا، اب بتائیں وہ کیسی نماز ہوگی؟ جب پتہ ہے کہ اس کے بعد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دوست سے ملنا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ کنٹین پر جا سکتا ہوں، تو کیسی نماز پڑھے گا؟ تو پورے انہماک کے ساتھ یہ تصور کرے کہ میں بالکل پل صراط کے سامنے ہوں اور سامنے میرے عرش ہے اور فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی اس نماز کے بعد فوراً میری روح کھینچ ڈالے، اس وجہ سے میں ایسی نماز ایک اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ جس کو اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر کہے تو اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہاتھ اوپر کر رہا ہے حقیقت میں اشارہ کر رہا ہے دنیا ساری میرے پیچھے، اب میرے سامنے صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی خیال کوئی تصور میرے سامنے نہیں ہوگا، سب پیچھے۔ یہ سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے، معنی میں غور کرے، سبحانک اللہم یہ کس سے بات ہے؟ یہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے۔ اب بات کر رہے اللہ سے اور سامنے اللہ کے کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، اور تصور کسی اور کی طرف ہو۔ مجھے آپ بتائیں کسی استاذ، کسی والد، کسی بڑے محترم کے پاس کے سامنے آپ جائیں اور آپ یہ کہیں، دیکھیں اس طرف، کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ بات میرے سے کرتا ہے اور دیکھتا ادھر ہے؟ تو اللہ کے سامنے جو کھڑا ہے تو اس کو تو چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یہ کہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، ساری تعریفیں تیری ہیں، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیرا مقام، تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، میرا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر کے پھر اس کے بعد
آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے تصور کرے کہ میرا ازلی دشمن جب سے انسان پیدا ہوا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، یا اللہ میں اس شیطان کو اپنے سے دور کر کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تین ایک ذاتی نام ہے، دو صفاتی نام ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہے، وہ اللہ جس کی رحمت عام ہے، جس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے خاص، بندوں کے لیے خاص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تصور کرتے ہوئے کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں، سراپا اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو اتنا کہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے جب بندہ نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا خاص معاملہ ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اب اس میں تصور ادھر ادھر ہو تو کہنے میں سچا ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس کی پھر خاص لذت محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب میرے سے بات کر رہا ہے، میں بات کرتا ہوں اللہ مجھے جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد جو سورت پڑھ رہا ہے اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے نا، تو سورت پڑھ رہا ہے اس سورت میں غور کرے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ بندہ چاہتا ہے نا یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو آگے جو سورت پڑھتا ہے، جو آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ تو اس راستے پر چل، اللہ راستہ بتاتا ہے۔ رکوع میں اس طرح جب جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، یا اللہ جس طرح تیری تعریف کرنی چاہیے میں نہیں کر سکا، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہے تو یہ یقین کے ساتھ کہے کہ میرے رب نے میری تعریف سن لی ہے۔ سجدے میں جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا، میں تو ناکارہ ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، میں اپنا سب سے عظیم جگہ جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں۔ اب تصور کرے کہ میں رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے حقیقت میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو یوں تصور کرے وہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے تو یہ کہے کہ یا اپنے رب کی عظمت، میرا رب سب سے اعلیٰ۔ تو ہر ایک عضو پر، ہر ایک رکن پر اپنے دل کو بھی اس کیفیت کے ساتھ جوڑ کے اگر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس نماز کی ایسی لذت محسوس ہوگی، جلد بازی نہیں ہوگی۔ ہماری نماز تو ایک مشین ہے، امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی پیچھے کہتے ہیں اللہ اکبر، اب مشین چل رہی ہے، رکوع سجدہ ہو رہا ہے، امام نے سلام پھیرا، ہم مشین سے پرلی طرف نکل آئے، کیا پتہ امام نے کتنی رکعتیں پڑھی، کون سی سورت پڑھی، بس نماز ہو گئی۔ یا ہم خود بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، مشین میں لکھا ہوا ہے، بس اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، پھر قل اللہ احد پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کیا پڑھا، بس یقین ہے کہ میری زبان پر قل اللہ احد رٹا ہوا ہے، وہی پڑھا ہوگا۔ یہ جلد بازی والی نماز ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دل دنیا سے بھرا ہوا ہے۔ اس دل کے ساتھ اگر اللہ کے پاس پہنچے بد اخلاقوں میں شمار ہوں گے، ہمارے جذبات پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ ہمیں نماز درست کرنی ہے، نماز درست ہو گئی تو باقی سارے اعمال درست ہوں گے۔ تفسیر مظہری میں ایک بات، آخری بات عرض کرتا ہوں، تفسیر مظہری میں الذین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے نا خبردار، اللہ کے ذکر میں ہی دلی سکون ہے۔ آگے تفسیر میں ہے کہ
ایمان والے کو اللہ کے ذکر میں وہ سکون ملتا ہے جو مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ اب مچھلی پانی میں ہو تو خوش رہتی ہے نا، اگر تھوڑا سا باہر اس کو پھینکے تو تڑپتی ہے۔ اگر وہ پانی سے باہر تڑپ نہیں رہی، چل رہی ہے تو مچھلی نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان والا اللہ کی یاد میں سکون محسوس کرتا ہے، اللہ کی یاد کے علاوہ اگر کسی ماحول میں چلا جائے تڑپتا ہے۔ اگر نہیں تڑپ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کمزور ہے اس کا۔ تو عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی، سکون کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ پڑھیں گے، نماز کی لذت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کا انتظار رہے گا، اشراق بھی پڑھے گا، چاشت بھی پڑھے گا، ظہر سے عصر تک عصر کی نماز کے انتظار میں، رات کو بھی بار بار اٹھے گا کہ میرے صبح ملاقات کا وقت تو نہیں آ گیا، کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، تہجد بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حقیقت نصیب فرمائے، سکون کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔